بھی یہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہم ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی جو مسلمان ہو گئے انہوں نے یہ کہا۔ اسی کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم جنوں میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ نہیں نیک، دوسری طرح کے ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان اور کافر میں ہم تقسیم ہیں، ایک جیسے سارے نہیں ہیں۔ تو اس طرح پھر آگے جنوں کا جنت میں جانا، جو کہ جن مسلمان ہیں، پھر اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو جن ظالم ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی جو ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، تو ان کے یعنی احکام یہ بتائے گئے کہ تمہارا حساب ہونا ہے قیامت کے دن، اور جو بھی تم نے ستایا ہوا ہوگا، اگر اب وہ FIR نہیں کٹتی کہ جو جن کسی کو ستائیں، لیکن اس کا حساب جو ہے انہیں ضرور دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث کے اندر یعنی جنوں کا گزرنا اور جنوں کی شہادت، یعنی جو بھی بندہ اذان پڑھتا ہے اس میں جواب جس طرح انسان دیتے ہیں ایسے مسلمان جن بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی بھی دیں گے کہ اس بندے نے اذان پڑھی تھی اور ہم گواہ ہیں کہ یہ تیری توحید پر قائل تھا اور قائم تھا۔ یہ جو انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، اتنا گہرا قریب کا تعلق ہے کہ شیطان رواں دواں ہوتا ہے انسان کے اندر۔ یجری من ابن آدم، ابن آدم یعنی انسان کے اندر یہ جاری ہوتا ہے، کس جگہ؟ مجری الدم، یعنی خون کی نالیاں، جہاں خون چلتا ہے وہاں خون کے اندر یہ موجود ہو کے یعنی پورا چکر لگا سکتا ہے انسان کے اندر۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور ازواج مطہرات میں سے کوئی تشریف لائی ہوئی تھیں، یعنی مغرب کے بعد، اور پھر جب وہ اٹھ کے گھر تشریف لے جا رہی تھیں تو کچھ انصار گزرے مسجد کے پاس سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ بتایا کہ یہ تمہاری ماں ام المومنین فلاں ہیں۔ فرمایا اس لیے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیطان بندے کے دل میں برے خیال ڈال دیتا ہے، یعنی اور فرمایا اگر تم نے اس طرح اس نے میرے بارے میں ڈال دیا خیال تو تمہارا سب کچھ لٹ جائے گا۔ تو یہ یعنی اتنا تیز رفتار ہے اور اتنا اس کو کنٹرول دیا گیا ہے جو اس نے رب ذوالجلال سے مانگا۔ تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت ان یقذف فی قلوبہم شیئا، میں ڈر گیا ہوں کہ کہیں ان کے دل میں وہ کوئی چیز نہ ڈال دے۔ تو اس بنیاد پر یعنی شیطان آگے اب ہم وہ بیان کریں گے کہ پھر اس سے بچاؤ کیا ہے کہ اتنا تیز رفتار ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کا طریقہ بتایا تو فرمایا کہ ناک میں پانی اوپر چڑھاؤ اور پھر ناک کو جھاڑو، یعنی استنشاق اور استنثار یہ دو عمل ہیں وضو کے اندر، ناک میں پانی اوپر نرم ہڈی تک چڑھانا اور پھر ناک کو جھاڑنا۔ تو اس کی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان الشیطان یبیت فی خیشوم الانسان، کہ شیطان رات کے وقت ناک کی بالائی جو حصہ ہے نرم وہاں رات گزارتا ہے، یعنی چونکہ اس کے جسم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ سکڑنے پہ آئے تو چڑیا سے چھوٹا چیونٹی تک ہو جائے،
پھیلنے پہ آئے تو پہاڑوں جتنا ہو جائے، اور یہ ایک ابلیس ایک ہے، شیطان آگے اس کی ذریت کروڑوں ہیں۔ تو جو انسان کا قرین ہے، جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ رات انسان کے ناک کے اوپر والے حصے میں گزارتا ہے، اور یہ جو اس کو یعنی شیطانی خواب آتے ہیں، وہ قریب بیٹھ کے دماغ کے انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس میں برے خیال ڈالتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وضو کرو اور پانی اوپر کھینچو تاکہ اس کی نحوست کی جگہ جہاں اس نے رات گزاری ہے اس جگہ کو غسل مل جائے، اور تم جو ہے وہ تمہارا دن نحوست سے پاک ہو۔ یعنی یہ حقیقت میں جو شریعت مطہرہ کے اندر وضو کے فوائد ہیں، اور اس سے پہلے درس میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ شیطان رات کے وقت جب بندہ سوتا ہے تو ہر بندے کے ساتھ جو قرین ہے وہ اس کو 3 گریں لگا کے سلاتا ہے۔ یعنی ایک گرہ لگاتا ہے اس جگہ کہ جہاں سر ختم ہو رہا ہے اور گردن شروع ہو رہی ہے، یعنی کھتی جو جگہ ہے گہری، اس جگہ پہ شیطان گریں لگاتا ہے۔ یعنی یہ حدیث صحیح ہے، یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت سے، یعنی اس میں کوئی بھی قصہ کہانی نہیں یا کوئی بھی وہمی بات نہیں کہ شیطان جو ہے وہ پہلی گرہ لگاتا ہے کہ لمبی رات ہے سو جا، پھر دوسری لگاتا ہے، پھر تیسری لگاتا ہے۔ اب مسلمانوں کی وہ گرہ کھلتی ہے لیکن کافروں کی وہ کھلتی نہیں، اگلے دن پھر لگ جاتی ہیں۔ اس واسطے یعنی نہ ان کا ذہن کھلتا ہے، نہ وہ حشاش بشاش ہو سکتے ہیں۔ اب وضو میں مسلمان نے تو پانی چڑھایا ناک جو ہے وہ وضو کے اندر، اور جو دوسرا ہے جو وضو جن کے مذہب میں نہیں یا ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا تو اس کی تو وہ جگہ نحوست والی رہے گی، اگلے دن پھر وہ رات رہے گا، پھر مزید نحوست بڑھ جائے گی، پھر اگلے دن رات بسر کرے گا شیطان۔ تو اس طرح یعنی اسلام کے اندر شیطان سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ تدابیر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ایک بندہ اٹھتے ہی کہتا ہے اللہ تو پہلی گرہ ٹوٹ جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری ٹوٹ جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر فرمایا اب وہ حشاش بشاش پورا دن رہتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو تو پھر وہ کاہلی اور سستی اور نحوست کے اندر ڈوبا رہتا ہے۔ تو یعنی یہ قریب ترین انسان کے ہو کر انسان کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ ساتھ اس کے جو حملے ہیں ان سے بچاؤ کی تدابیر بھی بتائیں، اور بالخصوص یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی۔ شیطان جن یعنی جن پڑ جانا کہ فلاں بندے کو جن پڑ گئے ہیں، اس کے لحاظ سے 2 آیات سے استدلال کیا گیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کا مخبوط الحواس ہو جانا، یعنی اس کو شریعت میں تسلیم کیا گیا ہے کہ بندہ جو ہے اس کے اپنے ہوش خطا ہوں، بے ہوش ہو، اور اس پر جو ہے وہ جن کا تسلط ہو چکا ہو۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ لفظ ہیں، اور اس سے امام ابو الحسن اشعری نے استدلال کیا ہے، جو اہل سنت و جماعت کے علم کلام یعنی عقائد کے اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ بطورہ اور بورا ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کے ہوش حواس صحیح ہوں، یعنی دوسری طرف یا جو اسلام کے مخالف طریقے ہیں ان کے نقصان ہیں کہ سود جو کھاتے ہیں، اب اللہ کا قرآن ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون، جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر یوں کھڑے ہوتے ہیں، کیسے کہ جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس،
جس کو شیطان نے چھو کے بدحواس کر دیا ہو۔ تو یعنی سود کھانے والا یوں ہو جاتا ہے یاداشت کے لحاظ سے اور اپنے حالات کے لحاظ سے جیسے وہ ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا ہے۔ اب ہمارا موضوع دوسرا حصہ ہے یتخبطہ الشیطان من المس، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی سود کھانے والے کو، کہ تو پتہ چلا کہ شیطان یعنی جن چھو کر انسان کو مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی اس کے حملے کی وجہ سے انسان جو ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ساتھ یعنی سود والے معاملے کے لحاظ سے یعنی یہ بتایا گیا کہ جب معاشرے کے اندر یعنی سودی کاروبار رچ بس جائے گا تو پھر ایک دائمی سر درد اور ٹینشن اور سر کا بوجھل ہونا اور اس طرح کے یعنی بندے کی کیفیت کو اسے پتہ ہی نہ چلے پھر کہ اس کے فائدے کی کیا چیز ہے، نقصان کی کیا چیز ہے، ایسی صورتحال میں ہو جائے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل معاشرے کے اندر سود کا جو دھندہ ہے اس کی ساری یہ نحوستیں ہیں۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جن جو ہے یہ انسان کو چھو کر یہ مخبوط الحواس بنا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بنائے۔ آگے جو اس کی سیکورٹی ہے اس کے لحاظ سے یہ آئے گا کہ پھر ویسے تو یہ بھی ہے کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان ہو تو اس کے تو سائے سے بھی بھاگتا ہے، تو یعنی یہ بھی پھر دیکھ کے حملہ کرتا ہے کمزور بندے پر یا جہاں یہ سمجھتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے گا۔ اب یہ جن ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا جو جنوں کو مسخر کرنے کا جو معاملہ ہے اس پر بھی آپ نے بحث کرتے ہوئے فرمایا دو طریقے ہیں، ایک تو سراسر کفر ہے اور دوسرے کے اندر بھی بالآخر وہ چیزیں آ ہی جاتی ہیں، یا اگر کفر نہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے بندے کے اندر تکبر ضرور آ جاتا ہے، تو اس سے یعنی روکا گیا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ بتاتا ہے جنوں سے بچنے کا طریقہ۔ قرآن مجید کی یہ آیت یہ بھی خصوصی ورد ہے جو میں نے آخر میں بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یعنی یہ سب سے بڑا ایٹم بم ہے جنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ، تم کہو، ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، شیاطین کے وسوسوں سے، ہمزات ہیں وسوسے، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں، یعنی شیطان میرے پاس حاضر ہوں، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی تو مجھے اپنے پناہ میں لے لے تاکہ شیطان میرے پاس نہ آ سکے۔ یعنی یہ لفظ قرآن کے خصوصی طور پر دیے گئے کہ یہ اکثر پڑھتے رہو تاکہ اس کے حملے سے یعنی وہ جو شیطانی حملہ ہے تم محفوظ رہ سکو۔ یعنی وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، حاضر یحضر جس سے ہم اردو میں حاضر لفظ بولتے ہیں، کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے حاضر ہونے سے۔ شیطان جمع کا صیغہ ہے کہ شیاطین حاضر نہ ہوں، بچاؤ کے لیے رب تو بچا مجھے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جن نکالنے والے بھی عجیب ہیں، کہتے ہیں حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو، اللہ فرماتا تم میری پناہ مانگو اس سے کہ وہ حاضر نہ ہوں، اور جس کے حاضر ہونے سے رب روک رہا ہے اور یہ کہتے ہیں تو حاضر ہو حاضر ہو۔ تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ
ایک جو سفلی طریقہ ہے وہ تو ویسے کفریات پر مبنی ہے، اور دوسرا بھی کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ جو شرعی نقطہ نظر سے یہ دلائل ہیں، آیات، احادیث، یعنی ان پر انحصار کرتے ہوئے یہ معمولات میں رکھنا چاہیے۔ اس طرح یعنی جن نکالنے کی ایک مثال، یعنی ویسے تو حدیث شریف میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دم کیا تو اندر سے ایک چیز نکل کے بھاگی، جس طرح کہ کتا ہوتا ہے، وہ بھی یعنی حدیث کے اندر بھی ذکر ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے باقاعدہ جن نکالنے کے لحاظ سے ایک طریقہ خود اپنایا، اور ظاہر ہے کہ وہ جو عام عامل ہیں یا اس طرح کے لوگ، ان کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو امام احمد بن حنبل کو حاصل تھا۔ تو امام احمد بن حنبل کے لحاظ سے طبقات حنابلہ، یہ ہماری لائبریری میں کتاب پڑھی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے امام احمد بن حنبل تشریف فرما تھے اور مسجد میں بیٹھے تھے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا متوکل، اس نے اپنا ایک خادم بھیجا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور خادم نے آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت کو بڑی دشواری پیش ہے کہ بادشاہ کی ایک لونڈی تھی، جس طرح بادشاہ لونڈیاں رکھتے تھے، تو ایک لونڈی تھی اور اس کو جن پڑ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو کہو کہ وہ دعا کریں، سَأَلَهُ أَن يَدْعُوَ لَهَا بِالْعَافِيَةِ، کہ یہ لونڈی جو ہے یہ صحیح ہو جائے اور اس کے جن کا معاملہ ختم ہو جائے۔ أَنَّ لَهُ جَارِيَةً بِهَا سَرْعٌ وَسَأَلَهُ أَن يَدْعُوَ لَهَا بِالْعَافِيَةِ۔ امام احمد بن حنبل نے اس بندے کو جو آیا تھا اپنا ایک جوتا نکال کے دی،